الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين.
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آج کا جمعہ اس نئے سال 2015 کا پہلا جمعہ ہے. مجھے مختلف لوگوں کے نئے سال کے مبارکباد کے پیغام آ رہے ہیں. فیکسیں بھی زبانی بھی لوگ کہتے ہیں. آپ سب کو بھی یہ نیا سال ہر لحاظ سے مبارک ہو. لیکن ساتھ ہی میں یہ بھی کہوں گا کہ ایک دوسرے کو مبارکباد دینے کا فائدہ ہمیں تبھی ہوگا جب ہم اپنے یہ جائزے لیں کہ گزشتہ سال میں ہم نے اپنے احمدی ہونے کے حق کو کس قدر ادا کیا اور آئندہ کے لیے ہم اس حق کو ادا کرنے کے لیے کتنی کوشش کریں گے. بس ہمیں اس جمعے سے آئندہ کے لیے ایسے ارادے قائم کرنے چاہیے جو نئے سال میں ہمارے لیے اس حق کی ادائیگی کے لیے چستی اور محنت کا سامان پیدا کرتے رہیں. یہ تو ظاہر ہے کہ ایک احمدی ہونے کی حیثیت سے ہمارے ذمے جو کام لگایا گیا ہے اس کا حق نیکیوں کے بجائے لانے سے ادا ہوگا. لیکن ان نیکیوں کے معیار کیا ہونے چاہیے؟ تو واضح ہو کہ ہر اس شخص کے لیے جو احمدیت میں داخل ہوتا ہے اور احمدی ہے، یہ معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خود مہیا فرما دیے ہیں، بیان فرما دیے ہیں. اور اب تو نئے وسائل اور نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے ہر شخص کم از کم سال میں ایک دفعہ خلیفہ وقت کے ہاتھ پر یہ عہد کرتا ہے کہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیان فرمودہ معیاروں کو حاصل کرنے کے لیے بھرپور کوشش کرے گا. اور احمدی کے لیے یہ معیار ہمارے لیے یہ معیار حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے شرائط بیعت میں کھول کر بیان فرما دیے ہیں. کہنے کو تو یہ 10 شرائط بیعت ہیں، لیکن ان میں ایک احمدی ہونے کے ناطے جو ذمہ داریاں ہیں ان کی تعداد موٹے طور پر بھی لیں تو 30 سے زیادہ بنتی ہے. بس اگر ہم نے اپنے سالوں کی خوشیوں کو حقیقی رنگ میں منانا ہے تو ان باتوں کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے. ورنہ جو شخص احمدی کہلا کر اس بات پر خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے وفات مسیح کے مسئلے کو مان لیا، یا آنے والا مسیح جس کی پیش گوئی کی گئی تھی اس کو مان لیا اور اس پر ایمان لے آیا، تو یہ کافی نہیں ہے. بے شک یہ پہلا قدم ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام ہم سے توقع رکھتے ہیں کہ ہم نیکیوں کی گہرائی میں جا کر انہیں سمجھ کر ان پر عمل کریں اور برائیوں سے اپنے آپ کو اس طرح بچائیں جیسے
ایک خونخوار درندے کو دیکھ کر انسان اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب یہ ہوگا تو تب ہم نہ صرف اپنی حالتوں میں انقلاب لانے والے ہوں گے بلکہ دنیا کو بدلنے اور خدا تعالیٰ کے قریب لانے کا ذریعہ بن سکیں گے۔ بہرحال ان باتوں کی تھوڑی سی تفصیل یاد دہانی کے طور پر آج میں بیان کروں گا۔ یہ یاد دہانی انتہائی ضروری ہے۔ ہماری بیعت کا مقصد ہمارے سامنے آتا رہنا چاہیے۔ پہلی بات جو آپ نے ہمیں فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ شرک سے بچنے کا عہد ہے۔ ایک مومن جو خدا پر ایمان لانے والا ہو اور خدا پر ایمان کی وجہ سے ہی خدا تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں زمانے کے امام کی بیعت کر رہا ہو، ایسے شخص کا اور شرک کا تو دور کا بھی واسطہ نہیں ہو سکتا۔ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مشرک اللہ تعالیٰ کی بات مانے؟ لیکن نہیں، جس باریک شرک کی طرف ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام توجہ دلا رہے ہیں وہ کوئی ظاہری شرک نہیں ہے بلکہ مخفی شرک، جو ایک مومن کے ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ اس کی وضاحت فرماتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، توحید صرف اس بات کا نام نہیں کہ منہ سے لا الہ الا اللہ کہیں اور دل میں ہزاروں بت جمع ہوں، بلکہ جو شخص کسی اپنے کام اور مکر اور فریب اور تدبیر کو خدا کی سی عظمت دیتا ہے یا کسی انسان پر بھروسہ رکھتا ہے جو خدا تعالیٰ پر رکھنا چاہیے، یا اپنے نفس کو وہ عظمت دیتا ہے جو خدا کو دینی چاہیے، ان سب صورتوں میں وہ خدا تعالیٰ کے نزدیک بت پرست ہے۔ بت صرف وہی نہیں ہے جو سونے یا چاندی یا پیتل یا پتھر وغیرہ سے بنائے جائیں اور ان پر بھروسہ کیا جاتا ہے، بلکہ ہر ایک چیز یا قول یا فعل جس کو وہ عظمت دی جائے جو خدا تعالیٰ کا حق ہے، وہ خدا تعالیٰ کی نگاہ میں بت ہے۔ بس آج ہمیں اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ سال میں ہم نے ان تدبیروں اور ہیلوں پر انحصار کیا، انہی کو سب کچھ سمجھا، یا یہ چیزیں صرف ہم نے تدبیر کے طور پر استعمال کیں اور خدا تعالیٰ کے حضور جھک کر ان تدبیروں سے اللہ تعالیٰ کی خیر اور برکت چاہیے۔ اپنے آپ کا انصاف کی نظر سے جائزہ خود ہمیں اپنے عہد کی حقیقت بتا دے گا۔ پھر آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ عہد لیا کہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ قول عقل مند انسان ہے جو کہے کہ جھوٹ اچھی چیز ہے یا جھوٹ بولنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان جب تک کوئی غرض نفسانی اس کی محرک نہ ہو جھوٹ بولنا نہیں چاہتا۔ بس نفسانی غرض ہو، کوئی مفاد ہو، تبھی انسان جھوٹ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لیکن اعلیٰ اخلاق یہ ہیں کہ جان، مال یا آبرو کو خطرہ ہو پھر بھی جھوٹ نہ بولے اور سچ کا دامن کبھی نہ چھوڑے۔ جھوٹے اور سچے کا تو پتہ اس وقت ہی چلتا ہے جب کوئی ابتلا درپیش ہو، ذاتی مفاد متاثر ہونے کا خطرہ ہو۔
لیکن پھر بھی سرخ رو ہو کر نکلے اس میں سے، اپنے ذاتی مفادات کو سچائی پر قربان کر دے۔ آج کل یہاں اور یورپین ممالک میں بھی اسائلم کے لیے لوگ آتے ہیں، لیکن باوجود میرے بار بار سمجھانے کے، وکیلوں کے کہنے پر جھوٹ بول دیتے ہیں، جھوٹ پر مبنی کہانی لکھواتے ہیں، اور پھر بھی کیس ریجیکٹ ہو جاتے ہیں بعضوں کے، بلکہ بہت ساروں کے۔ یہاں بھی میں نے، باقی دنیا میں بھی ہے، یہاں بھی ایک وکیلوں کی ٹیم ہے، ہماری مرکزی ٹیم ہے جماعتی طور پر، جو اسائلم لینے والوں کی مدد کرتی ہے، ان کو وکیلوں کی طرف رہنمائی کرتی ہے، یا انہیں بعض ایسی ضروری باتیں جو ان کے کیس کے لیے مفید ہوں بتاتے ہیں، مشورہ دیتے ہیں۔ کئی مرتبہ ہوا ہے کہ مجھے کمیٹی کے صدر نے کہا کہ فلاں کا کیس اس لیے ریجیکٹ ہوا ہے کہ بے انتہا جھوٹ تھا، تو صرف ایک دنیاوی مفاد حاصل کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا، اور یہ بھی نہ سوچا کہ جھوٹ اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے اکٹھا کر کے بیان فرمایا۔ پھر اسی طرح بعض بینیفٹس لینے کے لیے غلط بیانی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ بھی ایک بت ہے جس پر بھروسہ کرنے والا خدا کا بھروسہ چھوڑ دیتا ہے۔ بس اس باریکی سے اپنے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا، یہ عہد کرو کہ زنا سے بچو گے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسی تقریبوں سے دور رہو جن سے یہ خیال بھی دل میں پیدا ہو سکتا ہو، اور ان راہوں کو اختیار نہ کرو جن سے ان گناہوں کے وقوع کا اندیشہ ہو۔ اب آج کل ٹی وی ہے، انٹرنیٹ ہے، اس پر ایسی بیہودہ فلمیں چلتی ہیں یا کھولنے سے نکل آتی ہیں جو نظر کا بھی زنا ہے، خیالات کا بھی زنا ہے، پھر برائیوں میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بھی ہے، گھروں کے ٹوٹنے کی وجہ ہے۔ کئی عورتیں اور لڑکیاں اپنے خامدوں کے بارے میں لکھتی ہیں کہ سارا دن انٹرنیٹ پر بیٹھے رہتے ہیں اور بیٹھ کر گندی فلمیں دیکھتے ہیں۔ بعض مرد بھی اپنی بیویوں کے بارے میں لکھتے ہیں، اور پھر نتیجتاً خلا اور طلاق تک نوبت آ جاتی ہے، یا انہی فلموں کی وجہ سے جانوروں سے بھی زیادہ بدترین بن جاتے ہیں۔ احمدی معاشرہ عموماً تو اس سے بچا ہوا ہے، مشاہدہ و نظر کے سوا کوئی ایسے واقعات نہیں ہوتے، لیکن اگر اس معاشرے میں رہتے ہوئے اس گند سے اپنے آپ کو بچانے کی بھرپور کوشش نہ کی تو پھر کسی پاکیزگی کی ضمانت نہیں دی جا سکتی۔ بس اس بارے میں بھی بہت فکر سے جائزے لینے کی ضرورت ہے۔ پھر ایک عہد ہم سے یہ لیا کہ بد نظری سے بچوں گا، اس لیے خدا تعالیٰ نے قرآن کریم میں غض بصر کا حکم دیا تاکہ بد نظری کا موقع ہی پیدا نہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آگ اس آنکھ پر حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو دیکھنے کے بجائے جھک جاتی ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، ہمیں تاکید ہے کہ نامحرم عورتوں کو اور ان کی زینت کی جگہ کو ہرگز نہ دیکھیں۔ فرماتے ہیں، ضرور ہے کہ بے قیدی کی نظروں سے
کسی وقت ٹھوکریں پیش آویں، سو چونکہ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہماری آنکھیں اور دل اور ہمارے خطرات سب پاک رہیں، اس لیے اس نے یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اسلام نے شرائط پابندی ہر دو عورتوں اور مردوں کے واسطے لازم کیے ہیں۔ پردہ کرنے کا حکم جیسا کہ عورتوں کو ہے، مردوں کو بھی ویسا ہی تاکیدی حکم ہے غض بصر کا۔ پھر اس بات پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے، نظریں دیکھنی چاہیے کہ کس حد تک اس پہ عمل کرتے ہیں ہم۔ پھر آپ نے ہم سے یہ عہد لیا کہ ہر ایک فسق و فجور سے بچوں گا۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے باہر نکلنا فسق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ گالی گلوچ کرنا فسق ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہیے۔ قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ کافر سے پہلے فاسق کو سزا دینی چاہیے۔ فرمایا جب یہ یعنی مسلمان فسق و فجور میں حد سے نکلنے لگے، خدا تعالیٰ کے احکامات کی حد تک اور شاعر اللہ سے نفرت ان میں آ گئی اور دنیا اور اس کی زیب و زینت میں ہی گم ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اسی طرح ہلاکو اور چنگیز خان وغیرہ سے برباد کروایا۔ آج کل بھی یہی حال ہے دنیا کا، مسلمانوں کا۔ پھر ایک عہد یہ لیا گیا ہے بیعت کرنے والے سے کہ ظلم نہیں کرے گا۔ ظلم ایک انتہائی بڑا گناہ ہے۔ کسی کا حق غلط طریق سے دبانا بہت بڑا ظلم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سا ظلم سب سے بڑا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے بھائی کے حق میں سے ایک ہاتھ زمین دبا لے۔ فرمایا اس زمین کا ایک کنکر بھی جو اس نے ازراہ ظلم لیا ہوگا، زمین کا ایک کنکر بھی اس نے جو ازراہ ظلم لیا ہوگا، تو اس کے نیچے کی زمین میں اس نیچے کی زمین کے جملہ طبقات کا توق بن کر قیامت کے روز اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ یعنی اس زمین کے نیچے جتنی زمین ہے گہرائی تک، اللہ جانتا ہے کتنی زمین ہے، اس کا ایک توق بنے گا اور اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ بس بڑے خوف کا مقام۔ وہ لوگ جو مقدمات میں اناؤں کی وجہ سے یا ذاتی مفادات کو حاصل کرنے کی وجہ سے لوگوں کے حق مارتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے۔ پھر ایک عہد ہم سے یہ لیا گیا ہے کہ خیانت نہیں کریں گے، اور خیانت نہ کرنے کا معیار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیش فرمایا اس شخص سے بھی خیانت سے پیش نہ آؤ جو تم سے خیانت سے پیش آ چکا ہے۔ بس یہ معیار ہیں جو ہم نے حاصل کرنے ہیں۔ کوئی عذر نہیں کہ فلاں کی امانت میں نے اس لیے قبضے میں کر لی یا اس کی چیز دبا لی کہ اس نے فلاں وقت میرے ساتھ خیانت کا معاملہ کیا تھا۔ اپنے حقوق کے لیے قضاء یا عدالت میں جاؤ، اگر دوسرا فریق غیرز جماعت ہے عدالت میں جائیں، یا اگر جماعت کہتی ہے تو عدالت میں جائیں، لیکن خیانت کا تصور ہی مومن کے ایمان کی بنیاد ہلا دیتا ہے۔ پھر یہ عہد ہے کہ ہر قسم کے فساد سے بچوں گا۔
اپنوں کے ساتھ جھگڑوں اور فساد کو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، غیروں سے جو ہمیں تکلیفیں پہنچا رہے ہیں ان سے بھی سلوک میں جو حضرت مسیح علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دی ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو محض اس وجہ سے تمہیں چھوڑتے اور تم سے الگ ہوتے ہیں کہ تم نے خدا تعالیٰ کے قائم کردہ سلسلے میں شمولیت اختیار کر لی ہے، ان سے دنگا یا فساد مت کرو بلکہ ان کے لیے غائبانہ دعا کرو۔ فرمایا دیکھو میں اس امر کے لیے معمور ہوں کہ تمہیں بار بار ہدایت کروں کہ ہر قسم کے فساد اور ہنگامے کی جگہوں سے بچتے رہو اور گالیاں سن کر بھی صبر کرو، بدی کا جواب نیکی سے دو، اور کوئی فساد کرنے پر آمادہ ہو تو بہتر ہے تم ایسی جگہ سے کھسک جاؤ اور نرمی سے جواب دو۔ فرمایا جب میں یہ سنتا ہوں کہ فلاں شخص اس جماعت کا ہو کر کسی سے لڑا ہے، اس طریق کو میں ہرگز پسند نہیں کرتا، اور خدا تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ وہ جماعت جو دنیا میں ایک نمونہ ٹھہرے گی وہ ایسی راہ اختیار کرے جو تقویٰ کی راہ نہیں ہے، بس نہ اپنوں سے نہ غیروں سے۔ اگر ہم میں سے وہ لوگ جو بیویوں کے ساتھ سلوک میں یا اپنے بھائیوں کے ساتھ تعلقات میں یا اپنے ماحول کے لوگوں کے ساتھ سلوک میں حضرت مسیح علیہ السلام کی اس نصیحت کو سامنے رکھیں تو تھوڑے بہت معاملات بھی جو ان شکایات کے سامنے آتے ہیں یہ بھی نہ آئیں، یا کم از کم ان میں غیر کم معمولی کمی واقع ہو جائے۔ پھر ایک عہد ہم سے یہ لیا کہ بغاوت کے طریقوں سے بچتا رہوں گا۔ یہ باغیانہ رویہ چاہے نظام جماعت کے کسی ادنا کارکن کے خلاف ہے یا حکومت وقت کے، حضرت مسیح علیہ السلام نے ایسے رویوں سے بھی بچنے کی ہدایت فرمائی جن سے بغاوت کی بو آتی ہے۔ دین میں دخل اندازی کے علاوہ حکومت وقت کے باقی احکامات کے خلاف ایسے رویے دکھانا جو خود کو قانون شکن بنا رہے ہوں یا دوسروں کو قانون کے خلاف بھڑکا سکتے ہوں، یہ اسلامی طریق نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ نفسانی جوشوں سے مغلوب نہ ہونے کا بھی عہد کرو۔ آج کل ٹی وی اور انٹرنیٹ کے ذریعے میں نے بتایا نفسانی جوشوں سے مغلوب ہونے کے بہت سے مواقع ہیں۔ پھر لڑائی جھگڑے دنگا فساد بھی اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان نفسانی جوشوں سے مغلوب ہوتا ہے۔ بس چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جو کسی بھی طرح نفسانی جوشوں کو ابھارنے والی یا ان سے مغلوب کرنے والی ہے، اس سے بچنے کی بھرپور کوشش کرنا ایک احمدی کا فرض ہے۔ پھر فرمایا کہ احمدیت میں داخل ہو کر تم نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پابندی کرنی ہے کہ نمازوں کو 5 وقت اس کی تمام شرائط کے ساتھ ادا کرنا، اس بات کا بھی عہد کرو۔ 10 سال کی عمر کے بچے پر بھی نماز فرض ہے، بس والدین کو اس کی نگرانی کی ضرورت ہے، اور اس نگرانی کا حق تبھی ادا ہوگا جب خود والدین نمازوں میں نمونہ ہوں گے۔ بہت ساری شکایتیں میرے پاس آتی ہیں، بعض بچے بھی کہتے ہیں کہ ہمارے والدین نماز نہیں پڑھتے، یا بیویاں کہتی ہیں کہ خاوند نماز نہیں پڑھتے۔ بچے کیا نمونہ دیکھ رہے ہوں گے؟ مردوں کے لیے 5 وقت نماز کی شرائط کے ساتھ ادا کرنے کا مطلب ہے کہ مسجد جا کر باجماعت نماز ادا کریں، سوائے بیماری یا کسی بھی خاص جائز عذر کے۔ اگر اس پر
عمل شروع ہو جائے تو ہماری مسجدیں نمازیوں سے بھر جائیں. صرف عہدے داران ہی اگر اس پر عمل کرنا شروع کر دیں تو بہت فرق پڑ سکتا ہے. اس بارے میں وقتاً فوقتاً کہتا رہتا ہوں، لیکن ابھی بہت کمی ہے اور کوشش کی ضرورت ہے. جماعتی نظام اور ذیلی تنظیموں کو بہت توجہ دینے کی ضرورت ہے. اس بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز سے ہی فراغت حاصل کرنی چاہتا ہے اس نے حیوانوں سے بڑھ کر کیا کیا؟ اس میں اور جانوروں میں تو کوئی فرق نہیں. پھر بس اس طرف ہر احمدی کو بہت بڑھ کر کوشش کرنے کی ضرورت ہے. پھر یہ عہد ہم سے لیا کہ نماز تہجد کا بھی التزام کریں گے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں نماز تہجد کا التزام کرنا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریق رہا ہے. مسیح علیہ السلام کا ہے کہ تمہیں نماز تہجد کا التزام کرنا چاہیے کیونکہ یہ گزشتہ صالحین کا طریق رہا ہے اور قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہ عادت گناہوں سے روکتی ہے اور برائیوں کو ختم کرتی ہے اور جسمانی بیماریوں سے بچاتی ہے. بس نہ صرف روحانی علاج ہے بلکہ جسمانی علاج بھی ہے. حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری جماعت کو چاہیے کہ وہ تہجد کو لازم کر لیں. جو زیادہ نہیں وہ 2 ہی رکعت پڑھ لے کیونکہ اس کو دعا کرنے کا موقع بہرحال مل جائے گا. اس وقت کی دعاؤں میں ایک خاص تاثیر ہوتی ہے. بس توجہ کی ضرورت ہے اس طرف بھی ہمیں. پھر آپ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ہم سے عہد لیا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا. بس بڑی اہمیت ہے درود کی اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی درود انتہائی ضروری ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان ٹھہر جاتی ہے اور جب تک تو اپنے نبی پر درود نہ بھیجے اس میں سے کوئی حصہ بھی اوپر نہیں جاتا. پھر بیعت میں ایک عہد ہم یہ کرتے ہیں کہ استغفار میں باقاعدگی اختیار کریں گے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص استغفار کو چمٹا رہتا ہے یعنی بہت زیادہ استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کی راہ بنا دیتا ہے اور اس کی ہر مشکل سے اس کے لیے کشائش کی راہ پیدا کر دیتا ہے اور ان راہوں سے رزق دیتا ہے جن کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں جن کو گناہوں کی خبر ہوتی ہے اور بعض ایسے کہ ان کو گناہ کی خبر بھی نہیں ہوتی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ استغفار کا التزام کرایا ہے کہ انسان ہر ایک گناہ کے لیے خواہ وہ ظاہر کا ہو خواہ باطن کا ہو اسے علم ہو یا نہ ہو استغفار کرتا رہے. بس اس اہمیت کو بھی ہمیں ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. پھر یہ عہد لیا ہم سے کہ خدا تعالیٰ کے احسانوں کو یاد رکھیں گے. ہم اللہ تعالیٰ کے احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان تو یہی ہے کہ اس نے ہمیں زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی.
اگر اللہ تعالیٰ کا یہ احسان یاد رہے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے خالص تعلق جوڑنے کی کوشش بھی ہر وقت رہے گی اور آپ کی باتوں پر عمل کرنے کی طرف توجہ رہے گی۔ پھر یہ عہد ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا رہوں گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر اہم کام اگر اللہ تعالیٰ کی حمد کے بغیر شروع کیا جائے تو وہ بے برکت اور بے اثر ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تھوڑے پر شکر نہیں کرتا وہ زیادہ پر بھی شکر نہیں کرتا، اور جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ خدا تعالیٰ کا بھی شکریہ ادا نہیں کر پاتا۔ بس اللہ تعالیٰ کی حمد کو اس طرح کریں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے بھی ممنون احسان رہیں۔ پھر ایک عہد ہم نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عام مخلوق کو تکلیف نہیں دیں گے۔ پھر یہ عہد ہے کہ مسلمانوں کو خاص طور پر اپنے نفسانی جوشوں سے ناجائز تکلیف نہیں دیں گے۔ جس حد تک عفو کا سلوک ہو سکتا ہے کرنا ہے، لیکن اگر مجبوری سے کسی کی حد سے زیادہ تکلیف دہ رویے کی وجہ سے اصلاح کی خاطر، ذاتی انات کی وجہ سے نہیں، غصے کی وجہ سے نہیں، اصلاح کی خاطر کسی کو سزا دینی ضروری ہے تو پھر اپنے ہاتھ میں معاملہ نہیں لینا، بلکہ حکام تک بات پہنچانی ہے۔ جو اصلاح بھی کرنی ہے صاحب اختیار نے کرنی ہے، ہر ایک کا کام نہیں کہ اصلاح کرتا پھر، خود کسی سے بدلے نہیں لینے، عاجزی اور انکساری کو اپنا شعار بنانا ہے۔ پھر یہ عہد ہے کہ ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا وفادار رہنا ہے، خوشی اور تکلیف ہر حالت میں خدا تعالیٰ کا دامن ہی پکڑے رکھنا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے سارے کام برکت ہی برکت ہوتے ہیں۔ یہ فضل صرف مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے ہی خاص ہے۔ اگر اس کو کوئی خوشی اور مسرت اور فراخی نصیب ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتا ہے، اور اس کی شکر گزاری اس کے لیے مزید خیر و برکت کا موجب بنتی ہے۔ اور اگر اس کو کوئی دکھ، رنج، تنگی اور نقصان پہنچے تو وہ صبر کرتا ہے، اس کا یہ طرز عمل بھی اس کے لیے خیر و برکت کا ہی باعث بن جاتا ہے، کیونکہ وہ صبر کے ثواب کو حاصل کرتا ہے۔ بس ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی دوڑنا ایک مومن کا کام ہے، اور جب یہ ہوگا تو اس عہد کو بھی ہم پورا کرنے والے ہوں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہر ذلت اور دکھ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کبھی کسی مصیبت کے وارد ہونے پر منہ نہیں پھیریں گے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے ہیں وہ مجھ سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ مصیبت سے، نہ لوگوں کے سب و شتم سے، نہ آسمانی ابتلاؤں اور آزمائشوں سے۔ بس ہم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا بن کے رہنا ہے اور اس کے لیے کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ اور دکھ اور ذلت بھی دیے جائیں تو کبھی اس کی پرواہ نہیں کرنی، یہ ہمارا عہد ہے۔ پھر یہ عہد ہے کہ رسم و رواج کے پیچھے نہیں چلیں گے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دین کے معاملے میں کوئی ایسی رسم پیدا کرتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں تو وہ رسم مردود اور غیر مقبول ہے۔ بس اس بارے میں بہت ہر وقت ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ آج کل شادی بیاہ کے معاملے میں غلط قسم کے رسوم و رواج پیدا ہو گئے ہیں، احمدیوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اپنے دائیں بائیں دیکھ کر، دوسروں کو دیکھ کر
ان رسوم میں نہیں پڑھنا چاہیے. اس بارے میں تفصیل سے بھی ایک دفعہ بتا چکا ہوں. سیکرٹریان تربیت اور لجنہ کو چاہیے کہ وہ وقتاً فوقتاً جماعت کو اس باتیں سامنے رکھتے رہیں تاکہ غیر مقبول فعل سے افراد جماعت بچتے رہیں. پھر یہ عہد ہے کہ ہوا و ہوس کے پیچھے نہیں چلوں گا کبھی. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں جو کوئی اپنے رب کے آگے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے اور اپنے نفس کی خواہشوں کو روکتا ہے تو جنت اس کا مقام ہے. ہوائے نفس کو روکنا یہی فنا فی اللہ ہونا ہے اور اس سے انسان خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کر کے اس جہان میں مقام جنت کو پہنچ سکتا ہے. اس جہان میں بھی مقام جنت کو پہنچ سکتا ہے. پھر یہ عہد ہے کہ قرآن شریف کی حکومت کو بکلی اپنے سر پر قبول کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سو تم ہوشیار رہو اور خدا کی تعلیم اور قرآن کی ہدایت کے برخلاف ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ. میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ جو شخص قرآن کے 700 حکموں میں سے ایک چھوٹے سے حکم کو بھی ٹالتا ہے وہ نجات کا دروازہ اپنے ہاتھ سے اپنے پر بند کرتا ہے. پھر یہ عہد ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان کو اپنے لیے مشرع اعلیٰ ہم بنائیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں ہمارا صرف ایک ہی رسول ہے اور صرف ایک ہی قرآن شریف اس رسول پر نازل ہوا ہے جس کی تابع داری سے ہم خدا کو پا سکتے ہیں. بس اس کے حصول کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے. پھر یہ عہد ہے تکبر اور نخوت کو مکمل طور پر چھوڑ دیں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ قیامت کے دن شرک کے بعد تکبر جیسی اور کوئی بلا نہیں. یہ ایک ایسی بلا ہے جو دونوں جہانوں میں انسان کو رسوا کرتی ہے. بس بڑے خوف کا مقام ہے. پھر فرمایا میں اپنی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ تکبر سے بچو کیونکہ تکبر ہمارے خدائے ذوالجلال کی آنکھوں میں سخت مکروہ ہے. پھر یہ عہد لیا گیا ہے کہ فروتنی اور عاجزی اختیار کروں گا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی خاطر عاجزی اور انکساری اختیار کی اللہ تعالیٰ اس کا ایک درجہ رفع کرے گا, اس کو بلند کر دے گا. اور یہاں تک کہ اس کو لین میں جگہ دے گا. عاجزی انکساری اختیار کرنے سے ایک درجہ بلند ہوتا جائے گا, یہاں تک بلند ہوتا جائے گا اگر یہ مسلسل رہے تو جنتوں کے اعلیٰ ترین معیار جو ہیں ان میں جگہ دے دے گا. پھر یہ عہد ہے کہ ہم ہمیشہ خوش خلقی اپنا شیوا بنائیں گے. اس کو بھی ہر ایک کو سامنے رکھنا چاہیے. پھر یہ عہد ہے کہ حلیمی اور مسکینی سے اپنی زندگی بسر کریں گے. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا ہے تو مسکینوں کے دل کے پاس تلاش کرو. پھر یہ عہد لیا کہ دنیا اور دین کی عزت اور ہمدردی دین کی عزت اور ہمدردی اسلام کو اپنی جان مال عزت اور اولاد سے زیادہ عزیز سمجھوں گا. پھر یہ عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے ہمیشہ ہمدردی کروں گا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نیکی کو بہت پسند کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی مخلوق سے ہمدردی کی جائے. بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو یاد رکھو کہ تم میں سے ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو تم ہر شخص سے خواہ وہ کسی مذہب کا ہو ہمدردی کرو اور بلا تمیز ہر ایک سے نیکی کرو کیونکہ یہی قرآن کریم کی تعلیم ہے. پھر یہ عہد لیا کہ خدا داد طاقتوں سے بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤں گا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں
جس قدر خلقت کی حاجات ہیں اور جس قدر مختلف وجوہ اور طریق کی راہ سے قسام ازل نے بعض کو بعض کا محتاج کر رکھا ہے، ان تمام امور میں محض للہ اپنی حقیقی اور بے غرضانہ اور سچی ہمدردی سے جو اپنے وجود سے صادر ہو سکتی ہے ان کو نفع پہنچاوے، اور ہر یک مدد کے محتاج کو اپنی خداداد قوت سے مدد دے، اور ان کی دنیا و آخرت دونوں کی اصلاح کے لیے زور لگاوے۔ بس دنیا کی روحانی ترقی کے لیے کوشش بھی بنی نوع کو فائدہ پہنچانے میں داخل ہے، اور مادی اور روحانی فائدہ پہنچانا ہمارا فرض ہے۔ بس جہاں ظاہری ہمدردی اور مدد پہنچانی ہے، ہم نے فائدہ پہنچانا ہے، خدمت خلق کرنی ہے، وہاں تبلیغ بھی بنی نوع انسان کے فائدے کے لیے ایک احمدی پر فرض ہے۔ پھر یہ عہد آپ نے لیا کہ آپ سے ایک ایسا قریبی رشتہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم نے قائم کرنا ہے جس میں اطاعت کا وہ مقام حاصل ہو جو نہ کسی رشتے میں پایا جاتا ہے، نہ کسی خادمانہ حالت میں پایا جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کی اطاعت کرنی ہے جو آپ ہماری دینی، علمی، روحانی اور علمی تربیت کے لیے ہمیں فرما گئے ہیں، یا آپ کے بعد خلافت احمدیہ کے ذریعے سے جماعت کے افراد تک وہ پہنچتی ہیں، جو شریعت کے قیام کے لیے ہیں، جو قرآن کریم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اسوہ حسنہ کے مطابق ہیں، کہ اس کے بغیر نہ ہی ہماری ترقی ہو سکتی ہے، نہ ہماری اکائی قائم رہ سکتی ہے۔ بس ہمیں یہ جائزے لینے کی ضرورت ہے کہ گزشتہ سال میں ہم نے اپنے عہد کو کس حد تک نبھایا ہے، اور اگر کمیاں ہیں تو اس سال ہم نے کس طرح انہیں پورا کرنا ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہماری جماعت میں وہی شامل ہوتا ہے جو ہماری تعلیم کو اپنا دستور العمل قرار دیتا ہے اور اپنی ہمت اور کوشش کے مطابق اس پر عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے صرف نظر فرماتے ہوئے ہمارے گزشتہ سال کی کمزوریوں کو معاف فرمائے، اور اس سال میں ہمیں زیادہ سے زیادہ بھرپور کوشش کے ساتھ اپنی زندگیوں کو حضرت مسیح علیہ السلام کی خواہشات کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج نمازوں کے بعد میں جنازے بھی پڑھاؤں گا، جنازہ غائب دو، ایک تو ہمارے شہید بھائی کا جنازہ ہے، مکرم لقمان شہزاد صاحب ابن مکرم اللہ دتا صاحب اب بڑی شاہ رحمان ضلع گوجرانوالا کو مخالفین نے احمدیت نے مورخہ 27 دسمبر کو صبح بعد نماز فجر فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لقمان شہزاد صاحب کو اپنے خاندان میں اکیلے ہی بیعت کا شرف حاصل ہوا تھا۔ شہید مرحوم نے 27 نومبر 2007 کو بیعت کر کے نظام جماعت میں شمولیت اختیار کی تھی۔ بیعت سے قبل شہید مرحوم کا علاقے کے احمدی احباب کے ساتھ کافی ملنا جلنا تھا۔ بھیڑی شاہ رحمان کے صدر جماعت مکرم سلطان احمد صاحب کو گاؤں کے لوگوں کے ساتھ مذاکرے کرتے دیکھ کر اور جماعت کی کامیابی دیکھ کر اور دلائل سن کر ان کا صدر صاحب کے ساتھ تعلق مزید گہرا ہو گیا۔ اس کے بعد MTA کے پروگرام اور بالعموم خطبات بالعموم سنا کرتے تھے، اور خطبات میرے خاص طور پر سننا شروع کیے۔ یہی عمل آپ کی قبولیت احمدیت کا سبب بنا۔ احمدیت کی قبولیت کے بعد آپ کو شدید مخالفانہ حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفین نے احمدیت سے دستبردار کروانے کی کوشش میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ شہید مرحوم کو تشدد اور دھمکیوں کے علاوہ بہت سے مولویوں سے ملوایا گیا، لیکن بفضل تعالیٰ کوئی مولوی آپ کے سامنے ٹک نہ سکا۔ ایک مرتبہ آپ کے پھوپھا زبردستی آپ کو مقامی مسجد میں لے گئے، جہاں چند مولوی بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے احمدیت سے دستبرداری کے اصرار پر شہید مرحوم نے کہا کہ اگر یہ لوگ دلائل سے ثابت کر دیں کہ جماعت احمدیہ جھوٹی ہے تو میں انکار کر دوں گا۔ جس پر مولوی نے کہا کہ اب بحث کا وقت ختم ہو گیا ہے، تم صرف جماعت سے انکار کا اعلان کرو۔
کوئی بحث نہیں ہم نے کرنی، دلیل کوئی نہیں۔ شہید مرحوم کے نام ماننے پر ان کے پھوپھا اور وہاں موجود مولویوں اور دیگر لوگوں نے ڈنڈوں وغیرہ سے مارنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے آپ کی ریڑھ کی ہڈی پر شدید چوٹ آئی، شدید زخمی ہو گئے۔ مخالفین مارتے مارتے آپ کو ایک گاڑی میں ڈال کر آپ کے چچا کے پاس لے گئے اور جانوروں کے باڑے میں بند کر دیا۔ ان کی والدہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ ان کے چچا کے ڈیرے پر پہنچی اور اپنے بیٹے کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، والدہ کو بھی ان کی تھپڑ مارا، حالانکہ وہ غیر عمدی تھیں۔ والدہ کے بار بار اصرار پر شہید مرحوم کو ان کی والدہ کے حوالے کر دیا گیا اور ساتھ ہی کہا کہ آج کے بعد ہمارا آپ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شہید مرحوم کی بیعت کے 1 سال بعد رشتہ داروں نے ان کو زبردستی ان کے والد کے پاس سعودی عرب بھجوا دیا تاکہ احمدیت سے دستبردار کیا جا سکے۔ سعودی عرب میں بھی آپ کے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا، کیونکہ رشتہ داروں کی طرف سے آپ کے سعودی عرب پہنچنے سے پہلے ہی آپ کے احمدی ہونے کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ شہید مرحوم نے سعودی عرب میں بھی جماعت کی تلاش جاری رکھی۔ کئی ماہ کوششوں کے بعد ایک انڈین احمدی دوست کے توسط سے جماعت سے رابطہ ہوا۔ شہید مرحوم بہت خوش ہوئے اس بات پر، اور وہاں قیام کے دوران مرحوم کو حج کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ 3 سال کے بعد شہید واپس سعودی عرب سے آ گئے، اپنا ذمہ دارہ شروع کر دیا۔ 26 نومبر 2014 کو بھیڑی شاہ رحمان میں مخالفین جماعت نے ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں ملک بھر سے نام نہاد مولویوں نے شرکت کی۔ اس کانفرنس میں مولویوں نے احباب جماعت کے خلاف واجب القتل ہونے کے فتوے دیے اور لقمان شہزاد صاحب کے خلاف بالخصوص لوگوں کو بھڑکایا۔ اس کانفرنس کے بعد آپ کو مخالفین کی طرف سے مسلسل دھمکیوں کا سامنا تھا۔ بالآخر 27 دسمبر کو جب آپ فجر کی نماز ادا کر کے اپنے ڈیرے پر جا رہے تھے تو مخالفین نے تعاقب کر کے پیچھے سے سر میں گولی ماری، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے۔ اسپتال لے جایا جا رہا تھا کہ راستے میں جامع شہادت نوش فرمائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم 5 اپریل 1989 کو 89 کو پیدا ہوئے۔ مرحوم نہایت ایماندار، نیک دل، نیک سیرت، شریف النفس، ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ نہایت مخلص اور فدائی نوجوان تھے۔ اس وقت جماعت احمدیہ بھیڑی شاہ رحمان میں سیکرٹری مال کے عہدے پر خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ بیعت کے بعد حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ بڑے شوق سے کرتے تھے۔ مرحوم کو تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ آپ احمدی دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ میرا تو وہ دوست ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرے۔ شہید مرحوم کہا کرتے تھے کہ مجھے اس وقت سکون آئے گا جب اپنے سارے گھر والوں کو جماعت میں شامل کر لوں گا۔ آپ کی وفات پر ہمسایوں کی ایک مخالف خاتون نے کہا کہ میں نے اس لڑکے میں احمدی ہونے کے بعد بڑی تبدیلی دیکھی ہے۔ جب سے یہ احمدی ہوا تھا اس نے تہجد شروع کر دی تھی۔ باقاعدگی سے صبح 3 بجے اس کے کمرے کی لائٹ جل جاتی تھی، اور جب میں اس کو احمدی کی وجہ سے برا بھلا کہتی تھی تو شہید مرحوم کی والدہ بھی جواباً ناراضگی کا اظہار کرتی تھیں۔ اس پر شہید مرحوم اپنے والدہ سے کہا کرتے تھے کہ یہ باتیں تو اب ہمیں سننا پڑیں گی۔ ابھی ہم نے اس کا سنا کہ مخالفین تمہیں جو کہیں تم نے صبر کرنا ہے، اور شہید نے یہی بات، حالانکہ والدہ غیر احمدی تھیں، ان کو کہا میری وجہ سے تمہیں یہ باتیں سننی پڑیں گی۔ اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کے خاندان کو بھی احمدیت کے نور سے فیض یاب ہونے کی توفیق دے۔ رفیع بٹ صاحب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ شہادت سے 1 ہفتہ قبل ربا میں میرے پاس آئے اور پورا وقت جماعت کی خوشحالی اور ترقی کی باتیں کرتے رہے۔ ان کے اندر دعوت اللہ کا جنون تھا۔ میں انہیں محلہ باب الابواب میں ایک دوست کے پاس لے گیا۔ وہاں حوالہ جات کی کاپیاں وغیرہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی، اور اپنے موبائل میں کافی حوالہ جات کی تصویریں لیں اور کہا کہ میں جلد واپس آؤں گا اور ان کے پاس جو قیمتی خزانہ ہے اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ لقمان شہزاد صاحب کی خاص بات یہ تھی کہ وہ روزانہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کتب کا مطالعہ کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی روحانیت بہت ترقی کر گئی تھی۔ ان کی مجلس میں بیٹھنے کے بعد ہر فرد ایک نیا جوش و جذبہ لے کر اٹھتا تھا۔ الماس محمود ناصر صاحب ربی سلسلہ کہتے ہیں کہ لقمان صاحب اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں جہاں خاکسار بعد تکمیل تعلیم جامعہ پہلی مرتبہ تعینات ہوا۔
لقمان صاحب خاکسار کے پاس دیر تک بیٹھے رہتے، حالانکہ انہوں نے ابھی بیعت بھی نہیں کی تھی۔ علمی مسائل پوچھنے کے ساتھ ساتھ جماعت سے اس قدر قریب ہو چکے تھے کہ دوران گفتگو خود کو جماعت احمدی کا فرد ہی سمجھتے، اور احمدی اور غیر احمدی کے فرق پر بات کے دوران وہ اپنا ذکر بطور احمدی کرتے۔ بوقت بیعت کم عمری کے باوجود بہت ہی بلند حوصلہ نوجوان تھے، ماریں بھی کھائیں جیسا کہ بتایا گیا، اور ان کو بڑا دباؤ ڈالا گیا۔ انہوں نے لکھتے ہیں کہ جب ان کو مسجد میں مارا گیا تو ڈنڈوں سے اور جو ریلیں ہوتی ہیں قرآن شریف جس پہ رکھ کے پڑھا جاتا ہے وہ بھی ان سے مارا گیا۔ گن پوائنٹ پہ اغوا بھی کیا گیا جہاں وہ گئے ڈیرے پہ، اور وہاں سے ان کی والدہ لے کے آئیں، اور اس وقت ڈاکٹر بھی کوئی نہیں تھا، ایک ان کے دوست ڈاکٹر نہیں غیر احمدی نے چھپ کے ان کو اس وقت ابتدائی طبی امداد دی۔ لکھتے ہیں کہ خاکسار نے شدت سے محسوس کی وہ بات یہ تھی کہ لقمان احمد صاحب کا پہاڑ جیسا عزم و استقلال تھا، تمام تر ظلم و بربریت پر ذرا بھر بھی پریشان نہ تھے، اور نہ ان کے قدم ڈگمگائے، بلکہ بہت ہی حوصلہ اور غیر معمولی صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے صحابہ کا نمونہ پیش کیا۔ رانا رؤوف صاحب سعودی عرب سے لکھتے ہیں کہ جماعت سے باقاعدہ اور مستقل رابطہ رکھا، لیکن کفیل کی وجہ سے ہمیشہ پریشان رہے۔ کفیل بھی ان کے رشتہ داروں اور کفیل کو ان کے رشتہ داروں اور کام کرنے والوں نے ان کے خلاف ورگلانے کی کوشش کی اور کہا کہ یہ کافر ہے، مگر ان کے کفیل نے کہا کہ یہ لڑکا ہمیشہ فارغ وقت میں قرآن پڑھتا رہتا ہے اور نمازیں وقت پر ادا کرتا ہے، یہ کیسا کافر ہے جبکہ تم لوگ نہ نمازیں پڑھتے ہو نہ قرآن پڑھتے ہو۔ خصوصی طور پر روزگار کی مشکلات اور احمدی ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں کی طرف سے مخالفت کا سامنا رہا۔ سعودی عرب میں مقیم ان کے گاؤں کے ایک احمدی دوست امتیاز صاحب نے ایک واقعہ بتایا کہ جب یہ نئے نئے احمدی ہوئے تو ان کے ننیال میں کسی کی وفات ہو گئی۔ اس موقع پر ان کے ماموں نے غیر احمدی مولویوں کو جمع کیا اور لقمان احمد کو وہاں لے گئے۔ لقمان صاحب اپنی جیب میں احمدیہ پاکٹ بک رکھتے تھے۔ غیر احمدی مولوی ان سے طرح طرح کے سوال اور بحث کرتے رہے اور یہ ان کی دلیل سے جواب دیتے رہے۔ بعد میں مولویوں نے شور مچانا شروع کر دیا تو ان کے غیر احمدی بزرگ نے ان مولویوں سے کہا کہ ایک لڑکے نے تم سب کا منہ بند کر دیا ہے، یہ انتہائی ادب اور دلیل کے ساتھ بات کر رہا ہے، اس لیے تم لوگ بھی شور نہ مچاؤ بلکہ ایک ایک کر کے اس کی بات کا جواب دو، لیکن جواب ہو تو دیں۔ جلسہ سلام سعودی عرب میں پہلی دفعہ شامل ہوئے تو کہتے یہ خواب میں نظارہ میں نے پہلے ہی دیکھ لیا تھا۔ دوسرا جنازہ غائب ہوگا مکرمہ شہزادہ ستانوس کا صاحبہ۔ مقدونیہ کی ہیں رہنے والی ہے۔ یہ 19 نومبر 2014 کو 49 سال کی عمر میں وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1996 میں اپنے میاں کے احمدیت قبول کرنے کے چند ماہ بعد بیعت کرنے کی ان کو سعادت ملی تھی۔ مارچ اپریل 1995 میں شریف دروسکی صاحب اور شاہد احمد صاحب تبلیغی سفر پر جرمنی سے بیروو گئے، جہاں شریف دروسکی صاحب نے مرحومہ کے میاں اور اپنے عزیز مکرم جعفر صاحب کو احمدیت کا پیغام پہنچایا جو انہوں نے قبول کر لیا۔ مرحومہ کے شوہر نے بتایا کہ ان کی شادی کو 11-12 سال ہو چکے تھے اور ان کے ہاں اولاد کو اولاد نہیں تھی۔ شاہد صاحب نے حضرت مسیح رابع کی خدمت میں ان کے لیے دعا کا خط لکھا، جس سے کچھ عرصہ بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹا عطا فرمایا۔ ابتدا میں یہاں احمدیوں کو مخالفت اور مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر آپ صبر و ثابت قدمی سے اپنے ایمان پر قائم رہیں۔ قبول احمدیت سے قبل آپ کو نماز نہیں آتی تھی اور احمدی ہونے کی وجہ آپ نے نماز سیکھی۔ مقامی لجنہ میں فعال ممبر کی حیثیت سے خدمت کی توفیق پائی۔ مخلص احمدی خاتون تھیں۔ نماز سینٹر سے باقاعدہ رابطہ تھا۔ جماعتی پروگراموں میں ذوق و شوق سے حصہ لیتی تھیں۔ مبلغین کو اپنے گھروں میں بلاتی، لوکل زبان میں شائع ہونے والی کتب کا مطالعہ کرتی رہتی۔ مقدونیہ میں ہمارا سینٹر نہیں ہے، جس کی وجہ سے ان کو وفات پہ غیر احمدیوں کی مسجد کا جو
میں لے کے گئے نہلانے کے لیے، تو انہوں نے لاش پہ قبضہ کر لیا اور مارنے پر آمادہ ہو گئے، اور پھر جنازہ بھی انہوں نے پڑھا اور احمدیوں کو جنازہ نہیں دیا۔ بعد میں احمدیوں نے جنازہ غائب بعد میں پڑھا ہے، لیکن بہرحال ان کے خاوند نے بڑا ہمت اور حوصلہ دکھایا ہے، لڑائی نہیں کی، نہیں وہاں فساد پیدا ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ کے درجات بلند کرے، مغفرت کا سلوک فرمائے، اور ان کے بچے اور خاوند کو بھی جماعت کے ساتھ اخلاص اور وفا میں بڑھاتا چلا جائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر۔